مہندی کے مسئلے کو کھایا جا رہا ہے. ہاں حضرت قاسم کی شادی آج تک ہم نے بھی نہیں پڑھی ڈسکسبل موضوع. اقوا قول یہ ہے کہ یہ شادی نہ کی، لیکن بالآخر کچھ علماء نے حتیٰ سید مرتضیٰ نے لکھا ہے کہ امام حسین کی بیٹی کی شادی جو ہے قاسم سے ہوئی. نام انہوں نے جو ہے بجائے فاطمہ کے زبیدہ لکھا ہے. کیا کریں گے اس کا؟ اب وہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ شادی کو ڈسکس کرنا جو ہے اسسینیشن آف دا کریکٹر ہے. اگر حضرت قاسم کو معاذ اللہ کسی حرام الہی کی نسبت دی جاتی یہ تھا گناہ. شادی کی نسبت دی جا رہی ہے، یہ قول بھی ہے یہ قول بھی ہے. صحابہ چلے یہ قول ضعیف ہے آخر قول ہے، لیکن علماء مراجع سے سوال ہوا ہے، حتیٰ خود آغا خامنہئی سے سوال ہوا ہے، آغا بہجہ سے سوال ہوا ہے، ایک بہت بڑی تعداد سے، کہ اگر بعض چیزیں کہ جو ثابت نہیں ہیں ان کو پڑھا جائے تو انہوں کا حوالہ دکھا. اس کے بعد باقاعدہ سوال ہوا ہے کہ اگر یہ رسم کر دی جائے تو وہ مذاکرہ ہے کوئی مذاکرہ نہیں. اب یہاں کہا جاتا ہے شادی، ہاں شادی نہیں ہوئی فرض کریں، ہم نے بھی نہیں پڑھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی تو بھی یہ رسم ہو سکتی ہے. حنا ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں مہندی کو کیا حنا، فارسی میں کہتے ہیں حنا. گوگل فارسی میں لکھ کے حنا بندی یا عروسی یا قاسم، ساری فوٹوز آ جائیں گی پورے ایران کی ہر امام بارگاہ میں حضرت قاسم کے بارے میں رسم ہوتی ہے. کسی نے نہیں کہا. ضروری نہیں ہے جو چیز ہوئی ہو فقط اس کی تمثیل ہو، بعض دفعہ حسرتوں کی تمثیل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 19 سال کا لڑکا ہمارے معاشرے میں مرتا ہے، 15 سال کا لڑکا ہمارے معاشرے میں مرتا ہے، اس کی قبر پہ سہرا ڈال دیا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں ایک بالکل انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ جو قبر پہ سہرا ہے اور وہ جو دولہا کے سہرا لگایا جاتا ہے، زمین کا آسمان فرق ہے، زمین کا آسمان فرق ہوتا ہے. عراق میں اس وقت جو شہداء کی لاشیں آتی ہیں آپ جانتے ہیں، ان شہداء کی لاشوں کو جب شہروں میں لایا جاتا ہے تو دولہا کی طرح گاڑی کو سجایا جاتا ہے کہ امام حسین کا دفاع کر کے آتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ یہ گاڑی جو سجائی اس کا روایت میں ذکر ہے، کیا یہ لڑکا شادی شدہ تھا؟ احمق بے شعور، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یا اس کی شادی کی عمر تھی اس نے اپنے کو قربان کر دیا. اس کی ماں نے اپنے بچے کو محاذ پہ بھیج دیا اہل بیت کے دفاع کے لیے، اس نے پرواہ نہیں کی میری نسل چلے کہ نہ چلے. یہ سمبلز ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جوان کی خبر پہ سہرا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا بعض دفعہ جوان کے تابوت پہ سہرا ہوتا ہے. اس سہرے میں اور ولیمے کے سہرے میں، اس سہرے میں اور نکاح کی تقریب کے سہرے میں زمین کا آسمان فرق ہوتا ہے. وہ سہرا خوشی کا ہوتا ہے، یہ سہرا کس کا ہوتا ہے؟ غم کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تمام مراجع سے سوال ہوئے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کیا ضروری ہے؟ اب یہ کہا جاتا ہے مہندی کی رسم تو ہندوانہ ہے، یہ تو انڈیا سے گئی ہے. نا بابا، مہندی کی رسم عراق اور ایران سے ہمارے یہاں آئی ہے، ہمارے یہاں سے نہیں گئی وہاں، یہ وہاں سے یہاں آئی ہے، یہاں سے وقت نہیں گئی. گوگل عربی میں جا کے آپ لکھیں عین غین الف القاسم، یا فارسی میں جا کے رکھے اور اسی قاسم، ورنہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس تمام گفتگو کو ایڈٹ کریں گے اور ان ساری فوٹوز کا اضافہ کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی، تاکہ یہ سب کھیلنا ہو، کسی نے نہیں کرنا نہیں. اب یہاں پہ سوال ہو گیا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ایک حسرت کے طور پہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ کہا جائے کہ شادی تو ہوئی نہیں تھی، کہا جائے گا ہمارے معاشرے میں جب کسی جوان کی میت آتی ہے تو عام طور پر سہرا کس کی میت پہ ڈالتے ہیں؟ جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے. کس پہ ڈالتے ہیں؟ جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے. ایک حسرت پہ. تو ہمارا کام ہے مراجع کے فتوے ہوتے ہیں. پھر میں عرض کرتا ہوں، میں نے ملنگ باباؤں کو دیکھے، میں نے آبا جانوں کو دیکھے. ہمارا ذمہ داری ہے غیبت کے زمانے میں مراجع کے فتوے ہوتے ہیں. سلوات پڑھے گا محمد والے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله